پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جہاں تک بڑی خبریں ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور ہندوستان پر 50% ٹیرف عمل شروع ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کا کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا، اور آتم نربھر کیسے ہوں گے، یعنی سیلف ریلائنس۔ تو اب یہ بڑی خبر کے طور پر دیا گیا ہے۔ پھر کون کون سی کموڈیٹیز پر بھی کافی کون سی اشیاء مہنگی ہوں گی، کون سی سستی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، مانسون کے بارے میں۔ مانسون ملک میں کس طریقے سے اتنی شدت کے ساتھ کئی ریاستوں میں، سب سے بڑی خبر جو آئی ہے جموں سے آئی ہے۔ جموں کشمیر، ہماچل، پنجاب، جھارکھنڈ، اور پھر دوبارہ ایک تھرڈ اسپیل ساؤتھ میں، یہ بھی خبر ہے۔ نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ووٹ ادھیکار یاترا یہ کس حد تک چل رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایک معاملہ بڑا چل رہا ہے، سرکار اور سپریم کورٹ کی رسہ کشی۔ پھر ایک اور خبر کورٹ سے متعلق ہے، کولیجیم، یہ کیا ہو رہا۔ اور ایک بات کہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ ہم تمام ہندوستانیوں کا ڈی این اے 40,000 سال سے ایک ہی ہے۔ اب یہ کون بول رہا ہے، دیکھیں گے یہ صاحب کون، جن کے ہاتھ میں حکومت کا ریموٹ کنٹرول ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں، تو دیکھیں گے۔ اور آسام میں کس حد تک مسلمانوں کا صفایا کیا جا رہا ہے، یعنی غزہ میں تو قتل عام ہے، یہاں تو بالکل مسلم غیر ملکی۔ اور دیکھیے ایک رپورٹ آئی ہے پرشانت بھوشن، ہرش مندرا، اور یہ ٹیم گئی تھی یہ فیکٹ فائنڈنگ کی، اور یہ کیا بولتی ہے، دلی ڈیٹ لائن سے بڑی خبر آئی ہے، اور دیگر خبریں بھی ہیں، سیدھا خبریں بھی ہیں، اور کچھ علاقائی خبریں بھی ہیں۔ کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن، ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، اور 27 اگست۔ اب دیکھیے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ ڈیل ہونے والی ہے، ٹریڈ ڈیل ہونے والی یہ کہہ رہے تھے، لیکن ٹریڈ ڈیل جو ہمارا وفد امریکہ گیا تھا، جس میں وزیر کامرس پیوش گوئل بھی تھے، اب وہ پتہ نہیں وہ کیا معاملہ ہوا، پھر وہ ڈیل ہوئی نہیں، ملاقات تو ہوئی لیکن بات آگے نہیں بڑھی، یا کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہوئی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم 25% لگا دیں گے، پھر کہا گیا کہ نہیں 50%، پھر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے روس سے ان کو تیل، یعنی خریدار کو روس کا کم کر دیا، خیر نام نہیں لیا، کون، ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اب یہ 50% ہاتھ سے لگ گیا۔ اب اس میں بہت بے شمار کموڈیٹیز جو ہمارے مختلف صنعت سے متعلق ہے، خاص کر ہماری جو جیولری ہے، ہماری جو ڈائمنڈس ہیں، ہماری جو جوتے، چپلیں، کپڑے، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ دیکھیے اب ساری فہرست تو نہیں سکتے، البتہ فارمیسی میں، چونکہ فارمیسی یہاں بہت اس میں ہوتی ہے، تو لہذا وہ اس کو نہیں، اس سے استثناء دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً $50 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی خبر کے طور پر سارے اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ تو پھر یہ بتا رہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کم ہوا۔ پھر یہ تو نافذ بھی ہو گیا، یعنی ٹیرف نافذ ہو گیا 50%۔ اور دوسری بات، پھر آپریشن سندور کے اوپر انہوں نے مطلب نام تو نہیں لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، پھر کہا کہ طیارے فلاں کے گرے، فلاں کے نہیں گرے، یہ کیوں؟ پھر جنگ رکوا دی۔ یہ اتنا جو طنز جو کرنا تھا ہمارے وشوا گرو کے اوپر، پتہ نہیں ان کو بھی معلوم ہے وشوا گرو کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، تو سب کیسے الیکشن جیت کر آئے ہیں، پھر کیا ان کی ڈگری ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے بھی زیادہ ان کو معلومات ہیں۔ تو شاید وہی بات ہوگی کہ ہم سے آنکھ ملانے سے وہ ہو رہا ہے، کترا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان، پوری قوم اس معاملے میں حکومت کے ساتھ ہے۔
چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو یا کسی ملک کے ساتھ ہمارے مفادات کا ٹکراؤ کی بات ہو، سیاسی چیزیں، نظریات سب بھول کر لوگ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. اتنا بڑا یعنی دیکھیے اس کے باوجود بھی یہ پتہ نہیں سرکار کو کیا ہے. تو اب یہ ٹیرف نافذ ہو گیا اور اس کا جو ہے ہماری معیشت پر بہت بڑا اثر پڑے گا، یہ بات بتائی جا رہی ہے. دوسرا جو معاملہ ہمارے جو آج کے اخبارات میں دیا گیا ہے وہ مانسون کا ہے. دیکھیے مانسون گزشتہ ایک مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کئی علاقے متاثر ہیں. جیسا کہ اتراکھنڈ، اب پھر اتراکھنڈ میں سیکنڈ اسپیل ہوئی، یعنی سیکنڈ اسپیل یعنی کلاؤڈ بسٹنگ جیسا تو نہیں ہوا لیکن اتنی شدید بارش جس کی وجہ سے جو ہے، حالانکہ کئی پوتر استان ہیں وہاں، یعنی کئی مذہبی اہمیت کے حامل مقامات ہیں، وہاں کافی جو شردھالو ہیں، جو پلگریمز ہیں، ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے، اور ٹورسٹ اسپاٹ بھی چونکہ ہل اسٹیشنز ہیں، یہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹرانسپورٹ پرابلم ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں وہاں اتراکھنڈ میں اور ہماچل میں بھی شدید بارش ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ سسٹم پورا مفلوج ہو کے رہ گیا اور عام زندگی بڑی متاثر ہوئی. پنجاب کی بھی صورتحال یہی ہے. پنجاب میں تو ہے کئی دریاؤں میں طغیانی آ چکی ہے اور کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں پانی گیا. جموں کی بات ہے، جموں میں دیکھیے جموں توئی جس کی ہم نے پاکستان کو بھی اطلاع دی ہے کہ دیکھو توی جو ندی ہے وہ جو وہاں سے پھر سندھ کو جاتی ہے، یعنی پاکستان کے علاقے میں داخل ہوتی ہے، تو ہم نے پہلے سے ہی کاشن دے دیا تھا کہ اس میں طغیانی آ گئی ہے. تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی کوئی مصیبت ہو تو پہلے ہم بتا دیں، ان کو آگاہ کر دیں، کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے انتظامات کر لے سکتے ہیں. تو یہ ایک خوشگوار پہلو تو دکھا ہے. لیکن جہاں تک ہمارے اپنے اندر، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اب دیکھیے گھر کے اندر جس طریقے سے وہاں جو علاقے ہیں وہاں 7-8 ہلاکتوں کی اطلاع دی گئی ہے. اس لیے کہا کہ پہلے سے ہی لوگوں کو اطلاع نہیں تھی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو منتقل ہونے میں دیر لگ گئی اور یہ پانی کی زد میں آ گئے. اس میں 7 یا 8 ہلاکتوں کی اطلاع دی گئی. جموں کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہو رہی ہے. سری نگر میں بھی جو ہے موسم بالکل خراب ہے. اس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے. رہی بات گجرات، راجستھان اور مہاراشٹر کی، ان علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے. جھارکھنڈ سے بھی جو ہے کافی جو ہے خبریں آ رہی ہیں، وہاں بھی کافی ابتر صورتحال ہے بارش کی. تو یہ پورا علاقہ، یہ بیلٹ جو ہے پورا ایک رنگ ہے، یہ سامان ہوا یو ٹرن کا رنگ ہے، یہ پوری طریقے سے متاثر ہے مانسون کی وجہ سے. آتے ہیں ساؤتھ میں یہ تیسرا اسپیل ہے، یعنی اگست کے مہینے میں یہ تیسرا اسپیل ہے. یعنی آپ دیکھیے اس سے پہلے ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوئی، کچھ دن کے یعنی وقفے کے بعد اس سے پہلے بھی، یعنی اگست کے پہلے ہفتے میں، دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، ابھی آخری ہفتے ہم چل رہے ہیں. یہ تیسرا اسپیل بتایا جا رہا ہے جو پھر سے شروع ہوا ہے. تو کافی حد تک، اور ویسے ریزروائر تقریباً لبریز پورے ہیں اور اس سے پانی سمندر میں پھینکا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اور اس میں یعنی فصلوں کا نقصان اور اموات تو خیر دکن ساؤتھ میں تو کم ہوئی ہیں لیکن نارتھ میں اموات بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو یہ مانسون کی صورتحال کا بھی آج اخبارات نے ذکر کیا ہے. ناظرین، آتے ہیں ڈی این اے، یعنی ہمارا ڈی این اے کیا ہو سکتا ہے. ابھی ہم ایک تاریخ پڑھ رہے تھے، خیر وہ تاریخ بدل جائے گی، کہ جب ہم کتاب کھول رہے تھے تو بتایا کہ بھئی ساؤتھ میں رہنے والے لوگ دراوڑین ہیں، وہ نارتھ میں جو لوگ ہیں آرین ہیں. آرین پہلے سے یعنی ایران اور وسط ایشیا وغیرہ سے یہ لوگ آئے حملہ ور کی شکل میں، آ کے یہ پوری طریقے سے نارتھ انڈیا سے دراوڑین کو نیچے بھگا دیا ساؤتھ میں. یہ کہانی ہم نے پڑھی ہے، کہانی کیا تاریخ ہے یہ. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی این اے، دیکھیے ساؤتھ کا ڈی این اے، نارتھ کا ڈی این اے، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے خود چہروں سے، لباس سے، کھان پان سے، تہذیب سے، حتیٰ کہ زبان سے بھی پوری طریقے سے ایک الگ الگ ہے. لیکن ایک بہت بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم تو 3000 سال کی تاریخ پڑھ رہے تھے، اب 3000 سال میں اب یعنی 2000 سال اور جڑا دیجیے، 5000 سال چلیے چھوڑیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 سال پہلے کی بات ہے. ارے ہو بھائی، 40,000، دنیا تو کوئی کسی کے پاس یہ تاریخ نہیں ہے کہ دنیا کا وجود کون سے سن میں ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 40,000. اب یہ مجھے پتہ نہیں، خیر ایک مناسب نہیں ہے، وہ ایک ہندی گانا ہے، اس ہندی گیت ہے، فلمی گیت ہے، اس پہ 40,000 کے اوپر آیا تھا وہ. تو خیر یہ بتانا ہے کہ 40,000 پہلے یہ کون صاحب ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت کا ریموٹ کنٹرول ہے. سمجھ گئے ہوں گے یہ صاحب کون ہے، موہن بھاگوت. پتہ نہیں یہ کیسی کیسی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اتنا ڈسپریشن ہے ان کے پاس. کیونکہ دیکھو میرا گھوڑا میرے کو بدک رہا، 75 سال ہونے جا رہے ہیں، اقتدار نہیں چھوڑنا چاہ رہا. اب سمجھ لیے یہ باتیں سب. تو اب ان کو فرسٹریشن ہو رہا ہے، کیا ہونا تو چاہیے. اس لیے جب فرسٹریشن ہوتا ہے نا، انسان کو کچھ بولنا چاہتا ہے، کچھ بول دیتا ہے. اپنے آپ پر بھی آزما کے دیکھیے آپ، یہ چیزیں ہونے والی ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 40,000 سال سے ڈی این اے ایک ہی ہے. جب ڈی این اے ایک ہے، ٹھیک ہے، تہذیب الگ ہے، زبان الگ ہے، اور فیت الگ ہے، پھر یہ دشمنی کیوں؟ انہیں بنگلہ دیشی، انہیں پاکستانی، انہیں خالستانی، انہیں مدراسی. انڈیا عام طور پر نارتھ میں ساؤتھ انڈیا کو کہتے ہیں مدراسی کہتے ہیں، حالانکہ مدراس کا نام تبدیل ہو کے کئی سال ہو چکے ہیں. مدراس چلے گیا، اب چنئی ہو گیا. تو یہ اب عام طور پر اب ساؤتھ انڈیا بولتا مدراسی پوچھتے. تو خیر تھوڑا کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا جب ہم ابتدا میں جاتے تھے. تو یہ سچویشن ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا ڈی این اے ایک ہے. ڈی این اے کہ تو پھر نفرت کیوں ہو رہی؟ نفرت کس طریقے سے ہو رہی؟ جب سب کا ڈی این اے ایک ہے تو پھر سب کو ایک کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک ہیں لیکن آپ میں نفاق آپ نے خود پیدا کیا ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. دیکھیے وہ بھی اخبار میں آج دیا گیا. آتے ہیں ناظرین نائب صدر جمہوریہ. ایک طرف سدرشن ریڈی ہیں، دوسری طرف سی پی رادھا کرشن، اور دونوں بھی ساؤتھ انڈین ہیں. ایک تمل کے ہیں، ایک تیلگو کے، یعنی تلنگانہ کے. تو اب دونوں میں مقابلہ ہے، لیکن اب دیکھیے کیا ہونے والا ہے. لیکن کئی اندیشہ ظاہر ہو رہے ہیں کہ این ڈی اے میں کہیں پھوٹ ہو سکتی، کراس ووٹنگ ہو سکتی، یہ ہو سکتی. یہ خیر اس طریقے سے یعنی پھیلایا بھی جا سکتا ہے لوگوں میں ایک قسم کی جو ہے. لیکن خیر کیا ہوگا، نمبر گیم ہے یہ، نمبر جس کے زیادہ ہوں گے وہ جیتے گا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اب سدرشن ریڈی پوری شدت کے ساتھ اپنی کیمپین کر رہے ہیں. لکھنؤ میں ان کی پریس کانفرنس ہوئی. لکھنؤ میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے انڈیا بلاک کا تو میں امیدوار ہوں، لیکن انڈیا بلاک سے ہٹ کر بھی مجھے تائید مل رہی ہے. تو یہ انہوں نے یہ کر دیا، جس پہ بی جے پی کی جو کور لیڈرشپ ہے وہ پریشان ہے کہ بھائی کیسے بچانا ہے. تو اس نے پہلے سے ہی ہیبت میں جو این ڈی اے میں شامل نہیں ہیں ان جماعتوں سے رابطہ کیا. اب دیکھیے وائی ایس آر سی پی، آندھرا پردیش کے اخبارات دیکھیے، آندھرا پردیش کے جو تیلگو اخبارات، وہ جو علاقائی زبان کے اخبارات ہیں، اس میں کیا لکھ رہے ہیں کہ نائیڈو اس وقت ناراض ہیں چونکہ وہ این ڈی اے کا حصہ ہیں، لیکن ان سے پوچھے بغیر، ان سے پہلے ہی، یعنی ان کو جو ہے ووٹ کے لیے اپیل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے ان کے مخالف سے ووٹ کی اپیل کر لی. اور وہ مخالف موقع کی تلاش میں ہی تھا کیونکہ اس کے خلاف تو بہت کیسز ہیں. تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ چیزوں کے بارے میں، ارے سی ڈی تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ای ڈی ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ چھوڑیے، آئی ٹی بھی ہمارے ہاتھ میں. بولیے نہیں ٹھیک ہے، میرے 11 ممبر ہیں تو 11 ووٹ. ارے آپ ایک ووٹ کی قیمت ہے جناب، ٹھیک ہے ایسے کرو، آپ ہمارے لیے ووٹ دے دیجیے. تو اب انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہمارا ووٹ فلاں امیدوار کو، یعنی این ڈی اے کے امیدوار کو ہوگا، اور ہم یعنی نان جو ہے پارٹیسپینٹ، انڈائریکٹ جو ہے نہیں ہے. بعض لوگ ڈائریکٹ این ڈی اے میں ہیں، ہم لوگ انڈائریکٹ این ڈی اے میں ہیں. تو ٹھیک ہے، ایک مین میں 2 تلوار. چلیے آندھرا پردیش تجربہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ صدارتی امیدوار کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہے کہ کافی کچھ لکھا گیا ہے. صدارتی امیدوار کے بارے میں کافی کچھ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، کیا کراس ووٹنگ ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے بی جے پی کی نظر خود اپنے ہی ارکان پر پڑی ہوئی ہے، خاص کر جو جاٹ طبقے کے ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک بڑے جاٹ قائد ستیہ پال ملک، جو کئی ریاستوں کے گورنر رہے، کئی مرتبہ ایم پی رہے، یو پی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، کئی ان کا پروفائل ہے. اور ان کے آخری وقت جس طریقے سے سرکار کا جو رویہ رہا ویسے اس پر ناراض ہے. دوسرے جاٹ دلیپ دھنکر، ان کی جس طرح دھلائی کی گئی
وہ بھی جو ہے جاٹ ممبر کو جو ہے پریشانی کا باعث. تو اب یہ جاٹ ارکان کی موومنٹ پر نظر رکھ رہے ہیں لوگ, ان کے ٹیلی فونز وغیرہ, یہ چیزوں کی موومنٹ کس طریقے کی ہے, کیا ہے. فون ٹیپنگ کا تو میں بات نہیں کروں گا, چونکہ کچھ ہو جائے فون ٹیپنگ ہمیں کیا پتا. لیکن جو ذرائع جو بتا رہے ہیں کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے, نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ جاٹ کی توہین ہو رہی ہے تو جاٹ کے ممبرس کچھ نہ کچھ سوچیں گے. لیکن وہ اپنی پارٹی وپ کے خلاف میں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں, یہ تو خیر خلاصہ 9 سپٹمبر کو ہی ہوگا جب کہ ووٹنگ پڑے گی. ناظرین, آپ سے میری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. دوسرے حصے میں دیکھیے قومی اخبارات کی ایک بڑی خبر ابھر کر آئی ہے. دیکھیے اس حکومت اور عدالت کتنے پاس کتنے دور, یہی معاملہ عدالت کا اور حکومت کا ہے. دونوں ایک اپنی اپنی انفرادی وجود رکھتے ہیں, دونوں کے اختیارات, دونوں کے فرائض بالکل جداگانہ ہیں, کوئی ایک دوسرے پہ وارد نہیں. لیکن یہ جو معاملہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے کہ صدارتی ریفرنس یعنی پریزیڈنشل ریفرنس, کچھ عرصہ پہلے تامل ناڈو کے حکومت نے گورنر کے خلاف یہ شکایت کی کہ ان کے منظورہ بلز مہینوں گورنر اس پر سائن نہیں کر رہے ہیں, اس کی توثیق نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے کئی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں عوام کے, جو قانون کے مطابق ہیں, اس میں جو ہے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. ایک اسپیڈ بریکر کے طور پر گورنر خاص کر اپوزیشن کی ریاستوں میں یہ کام کر رہے ہیں. وہ روی ان کے گورنر ہیں جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تنازع میں رہتے ہیں. تو اس پر سپریم کورٹ نے ایک ڈیڈ لائن دے دی, ایک مہلت دی کہ 3 مہینے کے اندر آپ کر دیں, ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ بل منظور ہو چکا ہے. اس پر پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی کہہ رہا ہے بھائی یہ کیا معاملہ ہے, بھائی گورنر کے اختیارات کو سلب کیا جا رہا ہے. تو اب صدر جمہوریہ صاحبہ نے بھی ریفرنس کیا کہ بھائی دستوری جو عہدہ ہوتا ہے, صدر جمہوریہ ہو یا پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو, یہ کبھی قانون کو روکتے ہیں, تو اس پر عدالت کیسے اس پر مداخلت کر سکتی ہے. اب یہ معاملہ کافی طول پکڑا گیا, ایک ٹکراؤ کی صورتحال ہوئی. خیر کس حد تک ٹکراؤ عدلیہ کرتی ہے, چونکہ ہم کو پچھلے بھی کئی واقعات ہوئے ہیں, تو خیر پھر بھی ہماری جمہوریت کے لیے جس طریقے کی بھی عدلیہ ہے ہمارے پاس آج, وہ ایک دم غنیمت ہے ہمارے لیے, ایک امید کی کرن ہے اس میں, اس کو پوری طریقے سے اوجھل نہیں کیا جا سکتا. تو اب یہ معاملہ ہوا, کہا کہ بھائی سرکار اور بی جے پی کی ریاستیں بھی اس میں فریق بن گئی پوری. کہا کہ بھائی اصل جو ریاست کا یعنی مملکت کا جو معاملہ ہے, اس کے پورے قانون کے محافظ, دستور کے محافظ یہ ہمارے دستوری لوگ ہیں, یعنی ہمارے صدر جمہوریہ ہیں یا ہمارے گورنر ہیں, ان کو معلوم ہے اچھا برا کیا ہے. اب ان پر آپ خطخن لگانا یعنی ایک بغانا کہ بھائی 3 مہینے کے اندر آپ کر دیجئے, نہیں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ بل منظور ہو جائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, غلط ہے. تو پھر عدالت کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ ایک منتخب حکومت کے قوانین جو قانون کے مطابق ہیں, دستور کے مطابق ہیں, اس کو کسی بھی یعنی کوئی وجہ بتائے بغیر آپ مہینوں روک لیں گے, تو کیا عدالت خاموش بیٹھے گی؟ دیکھیے جو سوال, تو خیر چیف جسٹس نے کہا کہ گگوئی صاحب نے, معاف کیجیے, تو موجودہ چیف جسٹس صاحب نے, یہ گوائی نام ہے ان کا, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو سکتا ہے, ہم خاموش کیا پیسے بیٹھیں گے جب ایک دستوری چیزوں کی یعنی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ بھی دستوری عہدیدار کی طرف سے, یعنی چاہے وہ صدر جمہوریہ کیوں نہ ہو, گورنر کیوں نہ ہو. تو عدالتیں کس لیے ہیں؟ عدالتیں خیر فیصلے سماعت یہ اپنی جگہ ہے, لیکن دستور کی جو تشریح ہے وہ عدلیہ کے ذریعے تو ہوتی ہے. تو یہ ان کا ماننا ہے یہ چیز. دوسری کولیجیم, اب دیکھیے کس طریقے سے عدلیہ کے اندر ہو یا ملٹری کے اندر ہو یا ایجنسیوں میں ہو, کیسے ذہنوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جو صاحب کو کولیجیم میں جسٹس ناگرتنم صاحبہ, انہوں نے جسٹس پنچولی کی مخالفت کی کہ ان کو سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے. اب یہ اس وقت پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور گجرات سے تعلق ہے, گجرات میں بھی سروس کر چکے ہیں. تو ان پر انہوں نے اختلافی نوٹ دیا کہ نہیں یہ آدمی کو نہیں لائے, ورنہ عدالت کا جو رہا سہا جو ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, کولیجیم کی عزت ختم ہو جائے گی. چونکہ اس آدمی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کس حد تک ہے میں کہہ نہیں سکتی. یہ اس کے بعد
عدلیہ سے کوئی انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتے. یہ سخت ان کا ریمارک آیا، جبکہ میجورٹی کہیں گے بھائی نہیں دے دو، کیا ہونے کا ہے، وہ چیف جسٹس ہے، فلاں ہے. تو اب یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ صاحب کو سپریم کورٹ میں لا لیا گیا تو وہ پھر تو چیف جسٹس تک بن سکتے ہیں، جو ہیار کی جو آ رہی ہے بن گئی ہے، اس کے اور کبھی عرصے تک بنیں گے. اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے بعد عدلیہ کا ہی خدا حافظ رہے گا. یہ صورتحال ان کی ماننا ہے، ان کے اختلافی نوٹ کی بات ہے. تو دیکھیے کچھ باضمیر لوگ بھی ہیں عدلیہ میں، اور یہی امید کی کرن ہے. سب رنجن گگوئی کے جیسے نہیں ہوتے، اور دیگر جو ہے کئی ججز ہیں. اب دیکھیے شیکھر یادو کچھ سرکار کری، بلکہ اس کو پروموٹ کرتے جا رہی ہے، جس نے عدالت کے اندر، عدالت کے روم کے اندر ایک تنظیم، ایک مذہبی تنظیم کا جلسہ کر کے مسلمانوں کو بے تحاشا گالیاں دی، ان سے ملک کو خطرہ قرار دیا، فلاں کر دیا، کٹ ملے بتایا، فلاں بتایا. لیکن اس کی حفاظت کر رہی ہے سرکار. نہیں، اس کو تو آگے بڑھانا ہے، یہ تو بہت بڑا آدمی ہوگا، بلکہ اگر ریٹائرمنٹ کے بعد تو اس کو گورنر کا عہدہ تو ضرور ملے گا، یا تو پھر کوئی منتری بن جائے گا کہیں کا کہیں. تو یہ صورتحال ہے دیکھیے ہماری عدالتوں کا. آتے ہیں ناظرین روس اور یوکرین کی جو صورتحال ہے. اب دیکھیے امن کی ہر دن ایک توقع آ رہی، امن امن امن، لیکن بلکہ شدت بڑھتی جا رہی ہے. روس اور یوکرین کے درمیان حملوں کی شدت ہو رہی ہے. یوکرین بھی پوری طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے جواب دے رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو ہتھیاروں کا جو پروڈکشن ہے، سب سے زیادہ جو ہتھیار جو حاصل کیے گئے ہیں یوکرین کی جانب سے، جو امپورٹ ہوتے ہیں، وہ یوکرین نمبر 1 ہے. بالکل صحیح بات ہے وہ، چونکہ کئی ممالک ان کو ہتھیار دے رہے ہیں، بلکہ نفری بھی دے رہے ہیں، کرائے کے ٹٹو بھی دے رہے ہیں ان کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے. تو یہ سب سے زیادہ جو ہتھیاروں کی جو درآمدات ہوتے ہیں اس کو جو امپورٹ کرتی ہے. خیر ہندوستان کا نمبر دوسرے نمبر پر ہے. پتہ نہیں ہندوستان کو بھی پتہ نہیں کس لیے مسلح کیا جا رہا ہے کہ نمبر 2 پہ ہندوستان ہے، جو دنیا کی مختلف ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے سب سے زیادہ سامان لینے والا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہو رہی جا رہی ہے، لیکن 80 کروڑ لوگوں کو مفت میں اناج بھی دیا جا رہا ہے. تو یہ ایک تضاد ہے ہمارے پاس. یہ ڈیفنس پر اتنا خرچ کرنے کے بجائے وہی تعلیم پر، ویلفیئر پر اور دیگر چیزوں پر خرچ کیا جاتا تو شاید کچھ اور ملتی. ہمیں جنگ سے کس سے لے کر خطرہ ہے. اب آپ دیکھیے ہم سندور 3 دن میں نہیں کر سکے، جبکہ ہم کو چاہیے تھا کہ واقعی اگر ہم کسی کو قصوروار سمجھتے ہیں، کسی کو مجرم سمجھتے ہیں، تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا. لیکن وہ بھی کام نہیں کر پاتے یہ لوگ. تو یہ ایک سچویشن ہے دیکھیے جو روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق ہے. جہاں تک غزہ کی سچویشن ہے، اب غزہ میں دیکھیے صحافیوں کا جو معاملہ ہو رہا ہے. اب صحافیوں کے انجمن کے پاس بھی کیا ہے سوائے چیخ پکار کی، اور کیا ہوتی. لیکن دیکھیے کیسے ضمیر فروش صحافیاں ہیں. رائٹر کی طرف سے ایک آیا ہے، حالانکہ یہ جو صحافی رائٹر کے جو شہید ہوئے وہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کس طریقے کی صورتحال تھی، جبکہ خود رائٹر کے جو مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اسرائیلی بربریت کی پشت پناہی کرتے ہیں. اور غزہ کے سچویشن میں سوائے الجزیرہ کے کوئی اور بین الاقوامی چینل، چاہے وہ BBC ہو، CNN ہو، فاکس نیوز ہو، یعنی ڈھیر ساری ان کی جو ہے ایجنسیاں ہیں، ان کی خبریں ہیں. اور رائٹر دنیا کا سب سے بڑا نیوز رساں ادارہ ہے، جیسا کہ ہندوستان میں PTI ہے، UNI ہے، دیگر ایجنسیاں ہیں. اس طریقے سے رائٹر اور اس میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم اس طریقے کی بات کرو، اس کو ہائی لائٹ کرو، اس کو ہائی لائٹ مت کرو، اس کو چھپاؤ. اور آج تک بھی کتنے یعنی گزشتہ 20-22 مہینوں کے دوران کتنے یہودی فوج کے لوگ کتنے ہلاک ہوئے اس کی کوئی اطلاع ہے، کتنے لوگ متاثر ہوئے اس کی کوئی اطلاع ہے، آپ کو نہیں ملے گی. البتہ ہر دن یہ چیز ملے گی کہ آج مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، ابھی تک کتنی ہوئی، 62,000 کے قریب سے ہو گئی. تو آج کا جو معاملہ ہے فلسطین کے بارے میں، جو کچھ ہے غزہ کے بارے میں، کہ مختلف علاقوں میں جو لوگ غذا حاصل کرنے آ رہے ہیں وہاں بمباری، شلباری اور ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں. اس میں 75 لوگ شہید ہوئے، 75، اور بھوک سے 5 لوگوں کی موت ہو گئی. یعنی غذا نہیں ملنے کی وجہ سے، بالکل غذا نہیں مل پائی ان کو، کئی دن سے وہ بھوکے تھے، آخر انہوں نے دم توڑ دیا. یہ بھی ہے. اب اتنی بربریت ہو رہی ہے
اور اس بربریت میں ریاض میں یعنی 2 دن پہلے اسلامک آرگنیزیشن جو ہے OIC جس کو کہتے ہیں اس کا اجلاس ہوا. کہا کہ نہیں ہم یہ چیزیں ہونے نہیں دیں گے. اس سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے سوائے ایک بیان جاری ہوا تحفے لیے, اچھی جو ہے بہترین مندی وغیرہ جو بھی تھا, سعودی عرب کی بہترین غذائیں کھائیں, چلتے بنے ریاض سے اپنے اپنے ملکوں کو. کہا کہ نہیں ہم تو بیان سخت دیا نا بھائی, بالکل سخت بیان دیا, اس سے ہٹ کر اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. دوسری جو خبر میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا وہ آسام کے بارے میں ہے, لیکن اس سے پہلے خبر آئی ہے مدینہ پاک سے. اب آپ دیکھیے ماہ ربیع الاول اسلامک ورلڈ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہوتا ہے. اسی مہینے میں آپ تشریف لائے اور ساری دنیا کو ایک انسانیت کا پیغام دیا, اس لیے ان کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. رحمت للمسلمین نہیں ہے وہ, بلکہ ساری دنیا کے لیے, جس میں ہر ذات, ہر طبقہ, ہر علاقہ, بلکہ بشر شجر سبھی ہے, یعنی جھاڑ پہاڑ مویشی, یہ سب کے لیے باعث رحمت ہے. اس تناظر میں وہاں پہنچنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور عمرے کے پیکیجز مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اب تو خیر آن لائن بھی سسٹم ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹریول فیسلٹیز وغیرہ ہوتی ہے. اور اس دوران میں جیسے ہی ماہ ربیع کی شروعات ہوئی, باران رحمت کہتے ہیں, یعنی سلامتی والی بارش کو باران رحمت کہتے ہیں. اور وہ علاقہ گرم تھا اور وہاں بارش کی وجہ سے لوگ محظوظ ہونے لگے کہ واہ یہ رحمت کی چیز ہے. یعنی بارش زیادہ ہو جائے تو وہ رحمت کے بجائے آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے, اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ لوگوں کی تکالیف ہو رہی ہے. لیکن مدینہ پاک میں سے جو خبر آئی ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باران رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے, یعنی ایک بالکل خوشگوار نوعیت کی بارش. اب میں ذکر کروں گا آسام کی. اب دیکھیے کئی جہدکار جس میں پرشانت بھوشن, ہرش مندر اور ان کے ساتھ 7-8 لوگوں کی ایک بڑی ٹیم آسام کا دورہ کرے. اب آپ دیکھیے آسام کے لیے کتنے ہمارے مخلصین گئے, کتنی سیاسی جماعتوں کے قائدین گئے, کتنے مذہبی لوگ گئے وہاں جا کے, ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں خاندان, ایک نہیں دو نہیں. وہاں کا چیف منسٹر کہتا ہے کہ ارے آبادی بہت بڑھ گئی مسلمانوں کی, اب یہاں سے نکالو ان کو. ان کے گھر بنا کسی نوٹس کے, ان کے ذاتی گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے پوری طریقے سے, جبکہ بارش ہو رہی ہے. بارش میں وہ لوگ بنا یعنی سہارے کے بھیگ رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں, ان کی فصلیں چھین لی جا رہی ہیں, ان کے گھر چھین لی جا رہے ہیں, اور ان کو بنگلہ دیشی کہہ کر ایک ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے. اور ان کے خلاف یعنی انڈیجینیس آسامی کہہ کر, یعنی مقامی قبائلیوں کو ہتھیار دیے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تو مارتے رہو, ان پر اگر آپ ان کو ماریں گے تو آپ کے خلاف کوئی FIR بھی نہیں کریں گے ہم. اس حد تک دیکھیے ان کی پریس کانفرنس دیکھیے, کچھ اخبارات نے اس کو بہت نمایاں کیا ہے. اتنے مظالم ہو رہے ہیں اور پوری دنیا خاموش ہے. ہندوستان تو خاموش ہی خاموش ہے. ہندوستان کی دنیا خاموش ہوں گی, لیکن ہندوستان کیوں خاموش ہے؟ پورے ہندوستان میں جو باضمیر لوگ ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ جو سیاسی جماعتیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ جو مذہبی قائدین ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اس کے بارے میں؟ آپ دیکھیے ہرش مندر اور پرشانت بھوشن اور دیگر لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے پوری چیزیں پیش کی کہ کون کون سے علاقے گئے تھے اور کہاں وہاں کے ابھی ان کے پاس کون سے ڈاکومنٹ تھے. جبکہ یہ وہاں 85 ایکٹ کے بعد ان کو پورا طریقے سے انڈیجینس قرار دیا گیا تھا, ان کو پوری طریقے سے شہریت کی پوری سہولتیں دی گئی تھیں. اس کے بعد چونکہ بنگالی بولنے والے اور اس کے علاوہ بنگالی نہیں بولنے والے بھی مسلمان ہیں, وہ آسامی بولنے والے ہیں, کوئی لوگ مقامی جو ہے بولی بولنے والے ہیں, ان کو چونکہ مسلمان ہوتے ہی بس. اور اس میں سینکڑوں لوگوں کو بنگلہ دیش کی سرحد پر ڈھکیل دیا گیا. اور اس حد تک جو ہے وہاں کا چیف منسٹر کھلے طور پر, جبکہ دستور کے تحت وہ دستور میں اس نے حلف لیا ہے, حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن اب اس کو دستور پر رہنے کا حق ہے نہیں ہے. لیکن وہ کس طریقے سے کہہ رہا کہ ہر ایک کو جو ہے قوم دشمن فلاں دشمن یہ کہہ رہا. تو یہ دیکھیے آپ یہ رپورٹ پڑھیے, آپ رپورٹ میں آپ کو اندازہ ہوگا کیسا دکھتا ہے کہ اب سوائے قتل عام کے وہاں ہر چیز ہو رہی ہے. غزہ میں تو قتل عام ہو رہا ہے, لیکن یہاں قتل عام تو نہیں ہو رہا, لیکن اس سے بڑھ کر مصیبتیں ہو رہی ہیں. قتل کے بعد انسان حیات میں ہی نہیں رہتا, اس کی یہاں حیات میں رہ کے تکالیف دی جا رہی ہے. ان کو بے گھر کیا جا کر, ان کے زمین چھین کر, ان کا گھر چھین کر, ان کا کھیت چھین کر, بعض علاقوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے ان کی عورتوں کو چھین لیا گیا. کس حد تک یہ لوگ کتنے ظالم سرکاری سرپرستی میں, اور پولیس
ان کا کوئی جو ہے شکایت لینے کو تیار نہیں ان کی، کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتی. البتہ جھوٹے الزام لگا کر ان کے مویشیوں کو، کافی لوگ مویشی پالن کرتے ہیں وہاں، ان کے مویشیوں کو چھینا جا رہا ہے. تو آسام کی بدترین صورتحال ہے. وہ آج کی جو ہے رپورٹ میں دیکھیے آپ. ہریش مندر جو بہت بڑے، گجرات میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا. پرشانت بھوشن بھی دیکھیے جو بہت بڑے وکیل ہیں. تو یہ لوگوں کی دلچسپی ہے، لیکن جو امت واحدہ کہنے والے وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ کدھر غائب ہو گئے؟ وہ لوگ سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر ناظرین، اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.